مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ نے جمعہ کی مجلس میں یہ اعلان سماعت کیا تھا، حج کے ایام چل رہے ہیں اور ہمارے بہت سارے بھائی اور خوش نصیب مسلمان جو اس بار حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، ان کے لیے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد حج کے مسائل اور حج کے طریقے، حج کے ارکان اور اس کے مناسک کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مجلس روزانہ انشاءاللہ اسی وقت میں رکھی جائے گی۔ تو آپ سب کی معلومات میں دوست و احباب، عزیز رشتہ دار، کوئی بھی آپ کے تعلقات میں جو اس بار حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ وہ ضرور حج کے مسائل سیکھ لیں، کیونکہ اگر بغیر مسائل سیکھے حج پر چلے گئے اور وہاں جا کر ہم نے شریعت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق حج نہیں کیا، تو پھر ہمارا اتنا لمبا سفر کرنا، پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا کرنا، طرح طرح کی دقتوں کو سہنا، یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ حج میں ایک بہت بڑی رقم ایک انسان خرچ کرتا ہے، اس کے بعد محنت اور مشقت کر کے مکہ معظمہ پہنچتا ہے۔ اسے چاہیے کہ حج پہ جانے سے پہلے مکمل حج کا طریقہ وہ سیکھ لیں، تاکہ ہمارا یہ حج قرآن و سنت کے مطابق ادا ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے وہ بھی مسائل سیکھیں۔ یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ صرف حاجی لوگ ہی سیکھ سکتے ہیں یا وہی اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہم سب اللہ کا گھر دیکھیں گے، ہم سب انشاءاللہ حج بیت اللہ کے لیے جائیں گے، تو یہ مسائل سیکھنا ہمارا بیکار نہیں ہوگا، بلکہ کبھی نہ کبھی ہمارے کام بھی ضرور آئے گا۔ نماز کا تعلق جسم کے ظاہری اعتبار سے ہے کہ جس میں ہاتھ اٹھانا، کھڑا ہونا، جھکنا، بیٹھنا، یہ سب جسم کے مختلف اعضاء کے حرکات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح روزے کا تعلق تو یہ جسم کے باطن سے ہے، یعنی بظاہر اگر روزے دار ہمارے سامنے آ جائے، جب تک وہ خود نہ کہے کہ میں روزے دار ہوں تب تک ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو روزے کا تعلق جسم سے نہیں ہے، بلکہ جسم کے باطنی حصے سے ہے، کہ جب تک وہ خود ظاہر نہ کرے ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزے دار ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق ہمارے مال سے ہے، اور یہ صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، جبکہ حج وہ عبادت ہے کہ جس کا تعلق ہمارے جسم سے بھی ہے اور ہمارے مال سے بھی ہے۔ جتنی عبادتیں آپ دیکھ لیں کہ نماز کا تعلق جسم سے ہے، روزے کا تعلق باطن سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق ہمارے مال سے ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا تعلق جسم سے بھی ہے اور مال و دولت سے بھی ہے۔ حج ایک مسلمان پر اس وقت فرض ہوتا ہے جب اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کے سفر کا خرچ برداشت کر سکے اور اپنے جانے سے لے کر واپسی تک اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے کافی مال چھوڑ جائے۔ اگر اتنا مال نہ ہو تو حج فرض نہیں، یعنی تھوڑا پیسہ آ جانا یہ حج فرض ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کم سے کم اتنا مال ہونا چاہیے کہ ایک بندہ یہاں سے مکہ معظمہ پہنچ جائے
اور وہاں سے واپس حج کر کے اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ اتنا مال ہونا چاہیے، اور جب چلا جائے تو اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے مال چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ وہ سارا مال لے کر چلا گیا اور یہاں بچے بھوک مر رہے ہیں، تو ایسے شخص پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن نشی کر لیں کہ حج کس پر فرض ہے۔ حج اس مسلمان پر اس وقت فرض ہوتا ہے جب اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کے سفر کا پورا خرچ برداشت کر سکے، اور اپنے جانے سے لے کر واپسی تک اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، خرچ کے لیے کافی مال یہاں چھوڑ جائے۔ اگر اتنا مال ہے تو حج فرض ہے، اور اگر اتنا مال نہیں تو حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح حج کا تعلق جسم سے بھی ہے، اور یہ آج کی قیمت کے حساب سے بتا دیتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کسی کے پاس 6 سے 7 لاکھ روپے ہیں تو اس پر حج فرض ہے، کیونکہ حج کمیٹی کا جو حج کی رقم ہے وہ تقریباً 3 لاکھ سے کچھ ہزار روپے ہے۔ تو یہ تو ہمارے آنے جانے کا اور وہاں رہنے کا سب خرچ ہے، اور باقی یہاں رہنے کے لیے، بال بچوں کے لیے 1-2 لاکھ روپے اور آپ پکڑ کے چلیں۔ تو 6 سے 7 لاکھ روپے اس دور میں اگر کسی مسلمان کے پاس ہیں تو اس پر حج فرض ہے۔ اسے چاہیے کہ حج کرنے میں تاخیر نہ کرے، بلکہ جلد از جلد وہ حج کی ادائیگی میں کرنے کی کوشش کرے۔ حج کا تعلق جسم سے ہے، یعنی احرام باندھنا۔ احرام جسم پر باندھا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ بھی جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ صفا مروہ کی سعی کرنا یہ بھی جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ وقوف عرفات، وقوف منا اور وقوف مزدلفہ، یعنی منا میں ٹھہرنا، عرفات میں قیام کرنا اور مزدلفہ میں رات گزارنا، اس کا تعلق بھی جسم سے ہے۔ تو وہ مسلمان جو جسمانی طور پر ایسا معذور ہو کہ وہ ارکان کی ادائیگی پر قدرت نہ رکھتا ہو، اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اپاہج ہے کہ وہ چل نہیں سکتا، اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ فالج زدہ ہے، پیرالائسس ہو گیا ہے اور لکوہ مار گیا ہے، فالج مار گیا ہے کہ اس کا جسم کام نہیں کرتا، اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ تو حج وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کا تعلق جسم سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج پر جانے کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے اور جسم کا صحیح سلامت ہونا بھی ضروری ہے۔ حج اسلام کا ایک ایسا رکن ہے کہ جو صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ سرکار نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر حج فرض کیا گیا، لہذا حج کرو۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے سکوت فرمایا، یعنی حضور خاموش رہے۔ دوسری بار پھر یہی سوال کیا، پھر حضور نے سکوت فرمایا۔ پھر شاید انہوں نے یہ گمان کیا کہ جیسے ہم ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر سال روزہ رکھتے ہیں، ہر سال قربانی کرتے ہیں، اسی طرح حج بھی ہمیں ہر سال کرنا پڑے گا۔ تو پھر اس صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ کیا جس طرح ہر سال حج کرتے، جس طرح ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، کیا اسی طرح حج بھی ہر سال کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، یعنی اگر میں صرف ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھ پاتے۔ اب آپ دیکھیں، دین کا اتنا بڑا رکن ہے، اسلام کا اتنا بڑا رکن ہے، لیکن صرف حضور کے ہاں کہنے کی دیری ہے۔ اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا کوئی حکم آئے گا تو پھر تم کو میں بتاؤں گا کہ ہر سال کرنا ہے یا زندگی میں ایک بار کرنا ہے۔
حضور نے فرمایا کہ تیرے سوال پر اگر میں صرف ہاں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا فرض ہے تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھ پاتے۔ اس حدیث پاک پر آپ غور کریں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہمیں اس حدیث میں حضور کے اختیار فی الدین کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں اللہ نے کیسا آپ کو با اختیار بنایا ہے۔ جبھی تو فرمایا لو قلت نعم لوجبت، کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ گویا فرض تو اللہ نے فرمایا ہے لیکن اختیار اپنے حبیب کو دے دیا ہے۔ حج فرض اللہ نے کیا ہے لیکن ہر سال کرنا ہے کہ زندگی میں ایک بار کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کو کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ سارا پاور اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ زندگی میں ایک مرتبہ صرف اس مسلمان پر حج کرنا فرض ہے جو حج بیت اللہ شریف تک، مکہ معظمہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ حج وہ عظیم عبادت ہے کہ اس کے ارکان کی ادائیگی میں بڑی تفصیل ہے۔ روزانہ تھوڑے تھوڑے وقت میں آپ حج کے مسائل سیکھیں گے انشاءاللہ۔ حج کے ایام تک ایک کافی معلومات کا ذخیرہ آپ کے ذہن و فکر میں محفوظ ہو جائے گا۔ اس میں بڑا جو ہے انسان کا سرمایہ بھی خرچ ہوتا ہے اور بڑی دقتیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ حج کی یہ سعادت بار بار نصیب بھی نہیں ہوتی۔ اس میں دقتیں جب میں نے کہا تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ حج میں دقت کیسی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے بزرگ لوگ، جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ حج کرنا تو جوانی میں کرو۔ حج کے اندر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جوانی میں حج کرو؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حج کے اندر بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں آپ ان سے پوچھیں تو بتائیں گے کہ عمرہ کے اندر طواف میں کتنا چلنا پڑتا ہے، پھر صفا مروہ میں کتنا چلنا پڑتا ہے، پھر یہ کہ وہاں پر کبھی کبھی حرم شریف کے اطراف میں بیریگیڈ لگا دیے جاتے ہیں تو پھر انسان کو کتنا چلنا پڑتا ہے، یعنی بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر گرمی میں اگر کوئی عمرہ کرنے گیا تو اس سے آپ پوچھیں، پھر اگر فل سردی میں اگر عمرہ کرنے گیا تو اس سے آپ پوچھیں، ٹھنڈی بھی وہاں اتنی ہی رہتی ہے اور گرمی بھی وہاں 50-55 پہ ہی جاتی ہے۔ تو اس لیے دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عرب کی گرمی بھی بڑی مشہور ہے، اس لیے آپ پچھلی بار جو لوگ گئے یا جو حج کر کے آئے ان سے پوچھیں کہ مینا سے لے کر میدان عرفات تک وہاں سے پیدل ہی پیدل چلنا ہے۔ گاڑیوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے لیکن گاڑیوں کے اندر بڑا رش ہوتا ہے، ٹریفک وغیرہ، اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ پیدل حج کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی پیدل حج کرتا ہے، حدیث پاک کی روشنی میں فرمایا کہ اگر کوئی پیدل حج کرتا ہے تو اس کے ایک قدم پر اللہ اسے 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اتنا ثواب چھوڑ کر کون گاڑی میں سوار ہوگا؟ ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں، 7 کروڑ نیکیاں، تو کتنے قدم چلنا پڑتا ہے؟ مینا سے لے کر عرفات تک تقریباً یہ 15 سے 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وہاں سے پھر مزدلفہ آؤ، مزدلفہ سے پھر مینا آؤ، پھر یہاں سے حرم شریف تک جاؤ۔ تو یہاں جو پیدل حج کرتا ہے اس کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو جہاں تک ہو سکے اللہ نے طاقت دی ہے، چلنے کی طاقت دی ہے، دیکھنے کی، پکڑنے کی اور کام کرنے کی اللہ نے طاقت دی ہے، جسم کے اندر توانائی دی ہے، اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، تو جہاں تک ہو سکے ہمیں حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اگر ہم حج کرنے میں تاخیر کریں گے تو ان لوگوں کے لیے بھی حدیث پاک میں بڑی وعید آئی ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بڑے مالدار ہیں، بڑا اللہ نے ان کو نوازا ہے، لیکن حج کرنے میں وہ بہت تاخیر کرتے ہیں، اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ وہ پھر حج کر ہی نہیں پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو اللہ نے حج کی طاقت دی ہے، استطاعت ہے حج کرنے کی، پھر بھی اگر وہ حج نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔
اتنی بڑی وعید آئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حج فرض ہونے کے بعد بھی اگر کوئی حج نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو اس وعید سے بچنے کے لیے ہمیں حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، بلا وجہ تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جہاں تک ہو سکے جتنا جلدی ہو سکے حج کے ارکان ادا کرنے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل حج صحیح معنوں میں سیکھنے اور معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ نے یہ حج کیا فضیلت حج کی اور حج کا طریقہ اور کس مسلمان پر کس طرح فرض ہے، یہ حدیث پاک آپ نے سنی۔ کل سے انشاءاللہ حج کے مسائل اور احرام کے مسائل آپ سماعت کریں گے۔ ضرور آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا اپنا وقت دیں، 15 سے 20 منٹ آپ یہاں بیٹھیں گے، حج کے مسائل سیکھیں گے۔ انشاءاللہ یہ مسائل سیکھنا آپ کی زندگی میں بہت کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔